موسیٰ ندی کے اطراف لگ بھگ 6000 مکانات موجود ہیں اور ہر سال مانسون کے دوران شدید بارش کے دنوں میں یہاں کے مکینوں کو سنگین مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے اسماعیل ذبیح اللہ نے چادرگھاٹ حیدرآباد پہنچ کر یہاں کے مقامی افراد سے بات چیت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی رپورٹ۔ آفات سماوی سے بچنا حقیقتاً انسان کے بس کی بات نہیں، مگر احتیاط ضرور کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی ایسے دور میں جب وقت سے پہلے اس بات کا ہمیں علم ہو رہا ہے کہ بارش کب سے شروع ہوگی، بارش میں کس قدر شدت ہوگی اور بارش سے کس قدر نقصان ہونے کے امکانات ہیں۔ ایسے حالات میں اگر تالابوں ندیوں کے کنارے قیام پذیر شہریوں کو بروقت مدد نہیں پہنچائی جاتی ہے تو یقیناً شہری انتظامیہ کی ناکامی یہ ثابت ہوگا۔ ایسا ہی واقعہ حالیہ بارش کے دوران موسیٰ ندی کے اطراف و اکناف میں قائم بستیوں میں پیش آیا، جہاں پر بارش سے زیادہ شہر حیدرآباد کے آبی ذخائر عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے 10 دروازے کھولنے کے بعد جو پیش آیا ہے۔ بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ موسیٰ ندی کی لہروں میں تیزی نے بے شمار مکانات کو تباہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ باپو گھاٹ سے لے کر علاقے ناگول تک پھیلی ہوئی اس موسیٰ ندی کے اطراف و اکناف میں 6000 سے زائد مکانات ہیں۔ حالانکہ محکمہ ہیڈرا کی جانب سے موسی ریور پروجیکٹ کے تحت مذکورہ مکانات کی منتقلی کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، اور کئی مکانات کو اپنی تحویل میں لے کر ہائیڈرا حکام نے انہیں منہدم بھی کیا ہے، اور وہاں کے مکینوں کو متبادل مقام پر ڈبل بیڈ روم مکانات بھی فراہم کیے ہیں۔ اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد اب بھی موجود مکانات میں رہنے والے لوگ حالیہ بارش کی وجہ سے پریشان حال زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب تک ان کا حال دریافت کرنے حکومت کی جانب سے کوئی نہیں آیا۔ حالانکہ مقامی لوگوں، رضاکارانہ تنظیموں کی جانب سے اشیاء ضروری کی تقسیم متاثرین میں کی جا رہی ہے، مگر یہ سارا کام ناکافی ہے، کیونکہ حالیہ سیلاب نے چادرگھاٹ دروازہ، کمل نگر، موسیٰ نگر، ونائک ودھی، رسول پورہ اور شنکر نگر جو ملک پیٹ اسمبلی حلقے کا حصہ ہے کو شدید طور پر متاثر کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ السلام علیکم، میرا نام فرزانہ ہے۔ ہمارے گھر تک پانی آ گیا۔ وہ 7 سال پہلے جو ندی چھوڑا تھا نا، وہ جب ہمارے گھر تک نہیں آیا، اب یہ باری میں ہمارے کو بولے بھی نہیں پانی چھوڑ رہے، بلکہ اچانک نکلو بولے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، 5 بچے ہیں، میری بچی کی شادی ہے 20 دن ہے، پوری شادی کا سامان خراب ہوگا، ہمارا گھر خراب ہوگا، ہمارے گلی کے پورے لوگ بزرگ ہے، بڈھے بزرگ ہے، ان لوگوں کو نکالے تک ہمارے کو ٹائم لگ گیا۔ پھر ہمارے بازو ہمارے یہ خالہ ہے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پوترا پاتری ہے، پھر ہمارے سامنے والے انہوں تو ہے بھی نہیں، ان کے بھی گھر میں پانی گھس گیا، ان کے شوہر تو باہر چلے گئے۔ پھر ہم لوگ ہمارے بچے لے کے ہم نکلے تک ہمارے گھر میں آدھے گھر تک پانی آ گیا۔ پھر ہم لوگ کہاں جانا، کہاں بیٹھنا، پھر نکلو بول رہے، جا کے بیٹھنا بھی کہاں، بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں ہے، نکلے تک ہمارے کمر تک پانی آ گیا۔ میرے یہ 2 چھوٹے بچے اتنا رو رہے، ہمارے گھر والے بچے سنبھالیں گے کیا، ہم سامان سنبھالیں گے کیا، ہمارے گلی والوں کو دیکھیں، ہمارے گلی والے بزرگ ہے، ہم لوگ ان کو نکالے تک ٹائم ہوگا، ایک ہم کو اعلان بھی نہیں کرے ہم پانی چھوڑ رہے بلکہ ایسا کرے معلوم ہے۔ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں۔ 2017 سے یہ موسی کی جو مہاماری چل رہی ہے، ہر ٹائم جو سو بغیر انٹیمیٹ کے جو پانی چھوڑ کے لوگوں کا جو نقصان کر رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ ہیڈرا کے نام سے اور یہ موسی کے جو گیٹ جو چھوڑ کے جو موسی کے آس پاس کے لوگ کو ڈرا رہے ہیں، یہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور ہم ڈٹ کے اس کا مقابلہ سرکار سے ہم لوگ کریں گے، اور سرکار کو جتنے جو بابو گھاٹ سے لے کے ناگول تک کے 6000 فیملی کا جو بہت بڑا لاس ہوا ہے، یہ لاس جو سو گورنمنٹ کو پورا بھرپائی کرنا پڑے گا۔ ہم چیلنج کے ساتھ بول رہے ہیں کہ گورنمنٹ اگر ان کی بھرپائی نہیں کریں گے تو ہم سی ایم آفس کا بھی گھراؤ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پانی آیا، ہم لوگ اٹھنے نہیں یا بیٹھنے نہیں یا ویسا ہو گیا، پورا برباد ہو گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حکم۔ ہمارے پورے کپڑے سب پھینک دیے، ٹی وی ہم پھینک دیا، میں تو ٹی وی سب پھینک دی، ان کا تو پورا سامان پھینک دیا ان لوگ۔ یہ طریقہ ہے پانی چھوڑنے کا، اچانک بنا اطلاع کے چھوڑے آپ لوگوں کو اطلاع نہیں، معلوم ہی نہیں۔ بڈھے بڑے آدمی دیکھو، ہمارے ساس اندر ہے، کتنے بڈھے ہیں، ان کو اٹھا لے کے لے جا کے گاڑی میں بٹھانا پڑا ہمارا۔ 2017 میں بھی ایک بار ایسا ہوا تھا، چھوڑے بول کے چھوڑے، جب بول کے چھوڑے، ہاں بول کے چھوڑے۔ اب گھران دیتے کہاں لے جا کے جنگل میں پھینکتے کہ کیا دیکھتے، پر تم لکھ کے لے کے گئے گھروں کو، کون سا جنگل میں لے کے جا کے پھینکتے کی۔ تو مطلب 2BH کے جو دیتے بولے آپ کے پاس آ کے لکھ کے لے کے گئے، پر تم کون آ کے میڈم کا تھے، انہوں آ کے لے کے گئے، انہوں لائے تھے انور میاں۔
नादरीन, आप देख रहे हैं कि हम मूसा नदी के जो किनारे खड़े हुए हैं। ये मूसा नदी के किनारे यहाँ पर 3 रोज़ कबल जो मूसलाधार बारिश के बाद उस्मान सागर, हिमायत सागर, लबरेज़ आबी ज़खायर जो है लबरेज़ हो जाने के बाद वो वहाँ का गेट 10 गेट खोले गए थे, जिसके बाद यहाँ पर पानी पूरा जमा हो गया था। जैसा कि हमसे बात करते हुए, सियासत टीवी से बात करते हुए यहाँ के समाजी जहदकार बिलाल ने कहा कि बापू घाट से लेकर नागोल तक जो 6000 फैमिलीज़ जो है वो मुतासिर हुए हैं। तकरीबन ये जो चादर घाट और उससे मुत्तसिल इलाके है, यहाँ पर 3 से 3500 मकानात हैं। यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर है। यहाँ पर इतनी बड़े पैमाने पर तबाही हुई और एक फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर तक तकरीबन 18-20 फुट तक पानी जमा हो जाने के बाद यहाँ के लोगों का साजो सामान जो है, अशिया ज़रूरिया जो है वो पूरे तबाह हो गए, जिसमें खाने पीने की चीज़ें थे, कपड़े वगैरह थे, वो तमाम तबाह हो गए। मगर अब इतनी बड़ी तबाही के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा या कोई सरकारी नुमाइंदा या कोई ओहदेदार आकर यहाँ के लोगों के हाल दरियाफ़्त करने की कोशिश नहीं की है। ये सबसे बड़ा एक अलमिया है। ये यहाँ के लोगों के लिए एक तरफ तो एक तबाही होती है और थोड़ी सी गफलत की वजह से, या फिर इन लोगों को इत्तला नहीं की गई थी कि यहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अगर ये तमाम जो मकानात हैं वो ज़ेर आब आ जाएंगे। तो ये जो गलती है हुक्काम की जानिब से, अरबाब मजाज की जानिब से, इस गलती का खामियाजा जो आवाम ने भुगता है, उनके दादरसी करने के लिए यहाँ पर अब तक कोई हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा नहीं पहुँचा है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर हाइड्रा की जानिब से सफाई का काम तो शुरू हो गया है, मगर जो ज़िम्मेदारान है अरबाब मजाज है वो यहाँ के मुतासिरीन से आकर अब तक नहीं मुलाकात करे हैं। हैदराबाद से सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, सियासत टीवी।